دیکھیں ایک سٹیج پہ شو چل رہا ہے اور آپ بیٹھ کے تماشائی کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ ایک کاؤنسلر ہیں، ایک آپ معالج ہیں، اور یا آپ ایک والد ہیں اور اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں اس کے نشے کے بارے میں، یا آپ والدہ ہیں اور اپنے بیٹے یا بیٹی سے بات کر رہے ہیں اس کے مسائل کے بارے میں، تو اس میں انکنڈیشنل ریگارڈ ڈالنے میں پرابلم کیا ہے؟ مزہ نہیں، مزہ کس چیز کا؟ مطلب جب تک ٹکا کے بےزتی نہ کی جائے مزہ نہیں آ رہا، ٹھنڈ نہیں پہنتی۔ دیکھیں تیسرے کو تو انوالو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں تیسرے کو انوالو کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ جو شروع ہوئی تھی مئی کے پہلے 10 دنوں میں، تو اس میں ایک تیسرا انوالو ہوا تھا نا۔ تو اگر ہم کہتے تیسرے کو کہ تم نے انوالو نہیں ہونا، ہم تمہیں انوالو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر مسئلہ بڑھ جاتا نا۔ قائل کر کے، بات کر کے، ضرورت محسوس کر کے بتا سکتے ہیں کہ معاملہ بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ اور چند چیزوں میں تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو خاندان کے بزرگوں کو بیچ میں ڈال لو۔ لیکن بعض اوقات جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں سے جو فالٹ پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کسی نے بچ پانا، میں آپ ہی گل کرنی ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے غلط قرار دیں گے۔ تو جو بندہ ڈیفالٹر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بات آپس میں ہی کہیں رہے، پہلے جاتا ہے نا۔ ایون کورٹ آف لا میں جو پہلے جاتا ہے نا، جن کا کام ججمنٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں ججمنٹ کے، جو کورٹ آف لا میں بھی جو پہلے جاتا ہے نا اس کو ایج ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلین سلیٹ پہ کچھ لکھ دیتا ہے کورٹ آف لا میں جو جاتا ہے پہلے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کورٹ آف لا میں ملتا ہے وہ انصاف ملتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں انصاف سے زیادہ ایک چیز ہے جس کی اہمیت ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ آپ کو عدل اور انصاف کا فرق پتہ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اولاد کو ماں باپ پہ احسان کرنا چاہیے، یعنی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اطاعت جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے بس، ٹھیک۔ آپ چیزوں کو، ہمارے جو ہندی پرسپیکٹو ہے، ہندوستان کا جو پرسپیکٹو ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو جو عدل ہے اور جو انصاف ہے، انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا ادھر کر دینا، آدھا ادھر کر دینا، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دینا، یہ ادھر کر دینا، وہ ادھر کر دینا، غلط ادھر کر دینا، صحیح ادھر کر دینا۔ اسی لیے جو انصاف کی دیوی ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، ہاتھ میں ترازو اور آنکھوں پر پٹی۔ لیکن جب آپ آنکھوں سے پٹی اتار دیتے ہیں تو اب جو کچھ ہوگا نا وہ انصاف نہیں ہوگا، وہ عدل ہوگا۔ دونوں کا فرق سمجھ گئے آپ؟ کہ جب آنکھوں سے پٹی اتر گئی آپ کی اور آپ کے سامنے ہے اب سب کچھ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر آپ عدل کریں گے۔ عدل کا مطلب ہے ون ون کر دیں گے۔ عدل یہ دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، انصاف یہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں جہاں سیٹسفائی ہو رہی ہوں، بیچ کی لائن ہو رہی ہو، تو دو چیزوں کو اکٹھا اس لیے کہا جاتا ہے جیسے ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے سنا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو ان دونوں میں بلا کامن کیا ہے؟ یہ ہر جگہ جہاں کہا گیا کہ نماز پڑھو یعنی نماز قائم کرو، ساتھ ہی کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، تو دونوں میں بظاہر کوئی مماثلت تو نہیں ہے نا نماز میں اور زکوٰۃ میں، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ تو آرام سے نیچے سے نکل جاتے ہیں نا کہ ہماری تو استطاعت ہی نہیں۔ انکم ٹیکس میں بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ صرف اس کو پوچھتی ہے کہ جس کی استطاعت ہے، گورنمنٹ اس کو نہیں پوچھتی کہ جس کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو پوچھے کہ بھائی آپ کی استطاعت کیوں نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں پوچھنا چاہیے نا بھائی۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی آپ کہتے ہو میری ٹیکس دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ سڑکیں کیوں استعمال کرتے ہو، پھر تم یہ سرکاری فیسلٹیز کیوں استعمال کرتے ہو، فوج تمہاری حفاظت بھی کرتی ہے، پولیس آپ کی خدمت بھی کرتی ہے۔ مطلب آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک جگہ ایمفیسائز کر رہا ہے نماز قائم کرو، تو دوسری جگہ وہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ دل میں سوچتا ہے کہ میرے پہ تو آتی نہیں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ خیال بھی تو آئے گا نا کہ یار اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ پیسے ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو بعد کی باتیں، تو کیوں نہ میں کماؤں اور کیوں نہ میں زکوٰۃ دوں۔ اسی طرح جو انصاف ہے اور عدل کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ایک تو انصاف ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک توے پہ روٹی آپ نے پکا لی، اور ایک عدل ہے جو پراٹھا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ہم نہیں دیکھتے، اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ دیکھو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ خالی کہہ سکتا تھا نماز قائم کرو، اور کہیں کہہ سکتا تھا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ہر جگہ بار بار ریپیٹیٹیولی یہی کہا، تو یہ محض حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ڈزنز آف پلیسز پہ ایسا کہا گیا۔ اسی طرح جہاں عدل کا لفظ آتا ہے وہاں انصاف کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے نا کہ ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو۔